بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر کے عوام سراپا احتجاج۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے احتجاج کیا اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر صہیونی جارحیت کی مذمت اور جنگ بندی کے مطالبات درج تھے۔ اسی طرح لندن میں بھی ہزاروں برطانوی شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر فلسطینی عوام سے ہمدردی کا اظہار اور برطانیہ کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے کے لیے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرے۔ غزہ اور مصر کے درمیان سرحد کا کنٹرول دوبارہ لینے پر بات چیت کر رہے ہیں یورپی یونین۔ غزہ اور مصر کے درمیان سرحد کی نگرانی، خاص طور پر رفح کراسنگ کا معاملہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مذاکرات میں رکاوٹ بننے والا اہم مسئلہ ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی امور کے نمائندے جوزف بوریل نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور سرحدی نگرانی کے مشن کو دوبارہ شروع کرنے پر بات چیت کر رہی ہے۔ مقصد اسرائیلی جنگی کارروائیوں سے متاثرہ غزہ کے باشندوں کو پٹی سے نکالنا اور انہیں طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ اسرائیل مغربی کنارے میں قانون کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ قبل مغربی کنارے میں اسرائیلی دراندازی اور گرفتاریوں کی روشنی میں اقوام متحدہ نے ان خلاف ورزیوں کی مذمت کی تھی۔ پیر کے روز اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے بارے میں کارروائی کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ غزہ کی پٹی میں تقریباً 1 سال سے جاری جنگ کو ختم کروانا اولین ترجیح ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی ریاض میں اپنے روسی ہم منصب سے اہم ملاقات۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دارالحکومت ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹری کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون، مختلف شعبوں میں ان کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا اور علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر 11 ستمبر کو اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر عراق پہنچیں گے۔ دورے کے دوران ایرانی صدر عراق کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں اور سیکیورٹی تعاون جیسے کئی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ مسعود پزشکیان کربلا اور نجف میں مقدس مقامات کی زیارت بھی کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ علاقائی ترقی کے لیے تعاون ایرانی خارجہ پالیسی کے رہنما اصول ہیں۔ ایران خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ فوج کو حزب اللہ کے خلاف حالات بدلنے کی ضرورت سے آگاہ کر دیا اسرائیلی وزیر اعظم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیلی فوج کے اعلان کے بعد کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ لبنان کے اندر جارحانہ کارروائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی نئی دھمکی جاری کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نتن یاہو نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے فوج کو لبنان کے ساتھ سرحد پر شمالی اسرائیل کی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا حزب اللہ ایران کا مضبوط بازو ہے۔ انہوں نے کہا شمال میں ایسے حالات ہی جاری رہنا ناممکن ہیں۔ سعودی عرب موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری۔ سعودی عرب کی محکمہ شہری دفاع کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں جمعے تک گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کی رپورٹ کے حوالے سے کہنا ہے کہ محکمہ شہری دفاع نے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سعودی عرب کی محکمہ شہری دفاع کے بیان کے مطابق بارش کے دوران میڈیا اور سوشل نیٹ ورک سائٹس کے ذریعے دی جانے والی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ترک فوج نے شمالی عراق میں دہشت گردوں کی 21 ٹھکانوں پر حملہ کر دیا۔
ترک مسلح افواج کے شمالی عراق میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں۔ ترک فوج نے دہشت گردوں کے 21 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک فوج نے عراق کے شمال میں چند علاقوں میں فضائی آپریشن کیا۔ ترک مسلح افواج نے کارروائی کے دوران متعدد دہشت گردوں کو غیر فعال بنایا۔ ترک فوج نے غاروں، پناہ گاہوں، گوداموں اور علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے زیر استعمال مقامات سمیت دہشت گردوں کے 21 اہداف کو تباہ کر دیا۔ ٹرمپ کے مخالفین کو جیل بھیجنے کی دھمکی۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد مخالفین کو جیل بھیجنے کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو رواں سال امریکہ میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں ریپبلکن کی جانب سے امیدوار ہیں، انہوں نے صدارتی انتخابات کے دوران دھوکہ دہی کرنے والوں کو خبردار کر دیا اور کہا کہ جیتنے پر وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور اس میں طویل مدتی قید کی سزا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کو انتقام کا کڑا ذائقہ چکھنا ہوگا، اس بار رد عمل مختلف ہوگا۔ ایران نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی کا کہنا ہے کہ اس بار اسرائیل سے بالکل مختلف اور غیر روایتی طریقے سے انتقام لیں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف نے باور کروایا ہے کہ ہمارے رد عمل کا بھیانک خواب اسرائیل کو دن رات دہلا رہا ہے۔ حسین سلامی کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے حکام اور رہنما اپنا ذہنی توازن کھو چکے اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر ہر لمحہ موت کے منتظر ہیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل یہ نہ سمجھے کہ ضرب لگا کر فرار ہو جائے گا، وہ جان لے کہ ان کو بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا جس سے وہ کسی صورت بچ نہیں سکیں گے۔ انڈونیشیا کے خطرناک رن وے پر مسافر بردار طیارہ حادثے کا شکار۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں 42 مسافروں اور عملے کے 6 ارکان کو لے کر اڑان بھرنے والا طیارہ رن وے پر پھسلتا ہوا باہر نکل گیا، جس کے نتیجے میں متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ غزہ جنگ بندی کی جلد نئی تجاویز منظر عام پر آئیں گی۔ CIA ڈائریکٹر امریکی CIA کے سربراہ نے کہا ہے کہ بہت ہی جلد امریکہ کی طرف سے زیادہ تفصیلی تجاویز محض اگلے چند دنوں میں سامنے آنے والی ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے 11 ماہ مکمل ہو جانے کے بعد یہ بات امریکی CIA چیف نے کہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی سے متعلق امور پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر مظالم تھم نہ سکے، مزید 31 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے غزہ سمیت مغربی کنارے میں مظالم تھم نہ سکے، گزشتہ 24 گھنٹوں میں حملوں میں مزید 31 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جبالیہ میں صہیونی فوج کا پناہ گزین افراد کے اسکول پر حملہ کیا جس میں 8 فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے۔ اسی طرح نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بھی اسرائیلی حملے میں 5 فلسطینی شہید متعدد زخمی ہوئے۔ شام میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے اتوار کو رات گئے وسطی شمال میں فضائی حملے کیے تھے جس کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اتوار کو رات گئے وسطی غزہ میں متعدد دھماکے سنے گئے تھے اور فضائی کارروائیاں دیکھنے میں آئیں۔ پیرا اولمپکس قابل اعتراض پرچم لہرانے پر ایرانی ایتھلیٹ گولڈ میڈل سے محروم۔ فرانس میں جاری پیرا اولمپکس کے جیولن تھرو مقابلے میں ایران کے کھلاڑی کو قابل اعتراض پرچم لہرانے پر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ایتھلیٹ نے 47.64 میٹر کی تھرو پھینک کر پیرا اولمپکس ریکارڈ کے ساتھ طلائی تمغہ جیتا۔ جیت کے جشن کے دوران قابل اعتراض پرچم لہرانے پر انہیں میڈل سے محروم کر دیا گیا۔ سمندری طوفان یاگی نے ویتنام میں تباہی مچا دی، 35 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ویتنامی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی ویتنام میں
طوفان سے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو چکی ہے، جبکہ 24 افراد ابھی بھی لاپتہ ہے جن کی تلاش جاری ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ویتنام کے محکمہ موسمیات نے ملک کے متاثرہ علاقوں میں آج بھی سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وارننگ جاری کی ہے۔ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ملتوی کیا، عمران خان کا اعتراف۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی درخواست پر ملتوی کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اعظم سواتی صبح 7 بجے میرے پاس آئے اور کہا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے اور درخواست کی ہے کہ ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کریں۔ اعظم سواتی نے پیغام دیا تھا کہ ایک جانب کرکٹ میچ اور دوسری جانب مذہبی جماعتوں کا اسلام آباد میں احتجاج ہے، ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے۔ آئی ایم ایف بورڈ کے ایک اور اہم اجلاس کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا جس میں پاکستان قرض پروگرام شامل نہیں۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے 18 ستمبر تک اجلاسوں کا کیلنڈر میں پاکستان کا $7 ارب کا قرض پروگرام شامل نہیں کیا گیا۔ ایگزیکٹو بورڈ 18 ستمبر کو سرینام کے 7ویں جائزے کی منظوری دے گا۔ نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ کیس احتساب عدالت سے واپس لے لیا۔ نیب نے توشہ خانہ کا نیا ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ترمیم کے بعد نیا توشہ خانہ ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے۔ احتساب عدالت کا کہنا ہے کہ نئی توشہ خانہ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔